مرحبا رمضان مرحبا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج بھی انشاءاللہ عز و جل اپنے سلسلے کے اندر ہم ذکر کریں گے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. اور آج کے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے اختیارات مصطفیٰ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات بڑی واضح سی ہے اور سمجھنے کے لیے اتنا غور و فکر کرنے کی حاجت بھی نہیں ہے، بدیہی چیز ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ ایک آدمی، اس کی جتنی اتھارٹی ہوتی ہے اس کے پاس اتنا اختیار ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ پولیس کے نظام کو لے لیں تو ایس ایچ او ہے، یہ یوسف بھائی زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکیں گے. ایس ایچ او کے پاس اپنی جو اس کی کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے اس کا اختیار ہے. اس کے بعد ایس پی ہے، پھر ایس ایس پی ہے، پھر ڈی ایس پی ہے، پھر جیسا ڈی آئی جی ہے، ڈی آئی جی، دین ڈی آئی جی، اور پھر آئی جی. چلیں جو بھی ہے، یعنی یوں کرتے کرتے آپ آئیں تو ڈی پی او بھی ہوتا ہے، آر پی او بھی ہوتا ہے. تو جتنے یہ عہدے ہیں ان کے پاس اتنا اختیار ہے. آئی جی ایک صوبے کا سب سے بڑا پولیس کا آفیسر ہوتا ہے، اس کے پاس پورے صوبے کی پولیس کا اختیار ہے. یعنی جتنی بندے کی اتھارٹی ہوگی اس کے پاس اتنا اختیار ہوگا. کونسلر کے پاس اپنے گاؤں کا اختیار ہے. یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے اس کے پاس پوری یو سی کا جو ہے وہ اختیار ہے، جو اس کی حدود کار کے اندر معاملات آتے ہیں. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنایا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے واسطے رحمت بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے. تو جتنی حضور کی اتھارٹی بڑی ہے اتنا اللہ کی رحمت سے حضور کا اختیار بھی بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیسی اتھارٹی عطا فرمائی ہے، کیسا اختیار عطا فرمایا ہے. آج انشاءاللہ اس پر مبلغین دعوت اسلامی مدنی پھول بیان کریں گے، اور اس سے ہمارے دلوں کے اندر حضور کی محبت میں اضافہ بھی ہوگا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کی طرف رجوع بھی ہوگا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بادشاہ ہیں، آپ ایسی حکومت والے ہیں کہ وزیرا فی السماء و وزیرا فی الارض، جن کے وزیر آسمانوں میں بھی ہیں اور زمین میں بھی ہیں، وہ ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیسے حضور کے اختیار ہیں انشاءاللہ ان پر بات ہوگی. اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے، اول تا آخر شامل رہیے، اور جو نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بیان ہوں گے اس پہ نیت کیجئے، انشاءاللہ ہم ان پر عمل پیرا رہیں گے. آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير
الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک سماعت فرما چکے ہیں. آئیے بھی سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں بیان ہے. بہت کمال انداز کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا. آئیے مل کے اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. وصف رخ کا کیا کرتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے شرح بشمس و ضحا کرتے ہیں شرح بشمس و ضحا کرتے ہیں. ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں سب کہیے ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں اور اپنے ماں
جن کی تعظیم جانور بھی کرے جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اور آج کا موضوع ہے اختیارات مصطفیٰ۔ جی میرے آقا کو میرے رب نے کیا کیا رحمتیں کیا کیا برکتیں عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری انگلیاں سے دریا کرم ہے جاری ہاں جن سے دریا کرم ہے جاری جوش پر آتی ہے جب غم خواری جوش پر آتی ہے جب غم خواری تو تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں ہاں تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں ہاں یہی کرتے ہیں چڑیاں ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد ہاں یہی چاہتی ہے ہر نیدا ہاں یہی چاہتی ہے ہر نیدا اسی در پیش ترانے ناشاد اسی در پر شترانے ناشاد گیلائے رنج و عنا کرتے ہیں اور جب صبا آتی ہے طیبہ سے ادھر کھلکھلا پڑتی ہے کلیاں یکسر کھلکھلا پڑتی ہیں کلیاں یکسر بھول جاں سے نکل کر باہر بھول جاں سے نکل کر باہر روخ رنگی کی ثنا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا
وجد میں ہو کے ہمیں جان بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اور اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہیں سب جانے والوں جاؤ جاؤ امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ۔ صادق آباد پنجاب کے یہ اسلام بھائی اعتکاف میں ہیں، اور ان کا نام ہے ندیم بن باقر۔ یہ خوش نصیب، ان کو حاضری مدینہ کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں۔ ماشاءاللہ، ایک خوش نصیب کے لیے مدینہ شریف کے ٹکٹ کا اعلان ہوتا ہے فیضان مدینہ میں، اور ہماری یہ پریکٹس ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرف بھی بڑھنا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کو بھی دکھانا ہوتا ہے کہ کون سا خوش نصیب آج جو ہے وہ سفر مدینہ کا مجدہ جاں فضا بذریعہ قرآن اندازی پا رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ مقطع امام صاحب۔ ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، اور اپنے دل کا ہے انہی سے اب اس در کے غلام چارائے درد رضا کرتے ہیں، چارائے درد رضا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے مدینہ مدینہ۔ سبحان اللہ۔ امام سنت کا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی بات کر رہے ہیں، آج موضوع ہے اعلیٰ حضرت نے جو بات کی ہے مقطع میں، وہ ہے لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارائے درد رضا کرتے ہیں۔ سرکار کی تو شان ہی جدا ہے، اس در کے غلاموں سے لو لگی ہے کہ وہ میری بگڑی بنا دیں۔ اسی بات کو کسی اور شاعر نے ان الفاظ میں کہا کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک اور جگہ دوسرے شاعر کہتے ہیں، خم ہے یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، ان کے غلاموں کا اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو غلاموں کی شان ایسی ہے تو پھر میرے آقا کی شان کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ جی راشد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات ہمارا موضوع ہے، بڑا شاندار موضوع ہے، بڑا وسیع موضوع ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم پی ایچ ڈی کرنی ہو نا تو اسی موضوع پر فرمائیے گا۔
माशाअल्लाह जी। इंशाअल्लाह। आला हज़रत मुजद्दिद आज़म मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर्रहमान की बारगाह में एक सवाल आया, इस्तिफ्ता आया कि दुरूद ताज में नबी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ये सीगा इस्तेमाल किया जाता है कि आप दाफ़िल बला हैं, दाफ़िल बलाई वल वबाई वल क़हती वल मर्दी वल अलम। तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है कि वो दाफ़े बला हैं, मुसीबतों को रफ़ा फरमाते हैं? क्या अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया है? तो आला हज़रत ने 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ों अहादीस के ज़रिए इस मुद्दा को, इस मौक़िफ़ को साबित किया और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात पर पूरी किताब तहरीर फरमाई। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात की उलमा ने इब्तिदाई तौर पर 2 किस्में की हैं। वैसे तो हर तरह का अल्लाह ताला ने जो मखलूक को इख्तियार दिया जा सकता था वो सारे इख्तियारात अपने महबूब को अता किए। तो इससे फिर कई वसवसों की काट हो जाती है। हर वो इख्तियार जो मखलूक के शायान शान है अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता किया। लेकिन बुनियादी तौर पर इख्तियारात मुस्तफ़ा की 2 किस्में की जाती हैं, इख्तियारात तकवीनिया और इख्तियारात तशरीइया। आला हज़रत ने इस सवाल के जवाब में 2 किताबें लिखी, 2 रिसाले तहरीर फरमाए। जो इख्तियारात तकवीनिया से मुताल्लिक है वो क्या है, मैं अर्ज करता हूं। उस रिसाले का मुबारक नाम है अल अम्न वल उला लिनाइतिल मुस्तफ़ा बिदाफ़िल बला। इसमें इख्तियारात तकवीनिया बयान किए गए और इख्तियारात तशरीया पर आपने मुस्तकिल एक रिसाला तहरीर फरमाया, मुनियतुल लबीब अन तशरीया बियदिल हबीब। सुभान अल्लाह। इख्तियारात तकवीनिया क्या होते हैं? आम फहम अंदाज में उलमा इसकी वजाहत इस तरह करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की अता से, रब तबारक व तआला के दिए हुए इख्तियारात को इस्तेमाल करके मुर्दे को जिंदा करना, किसी की मदद करना, किसी की नुसरत करना, किसी को नेमत देना, किसी की मुसीबत दूर करना और मा फौकल असबाब, ज़ाहिरी असबाब मुनक़ते हो जाएं, ज़ाहिरी असबाब बिल्कुल खत्म हो जाएं, असबाब के ना होने के बावजूद किसी की इस्तियानत और मदद कर देना, इसको कहा जाता है इख्तियारात तकवीनिया। और आम अंदाज में ये समझे कि फर्श को अर्श कर देना, सरा को सुरैया कर देना, चुनी को चुना कर देना। और इख्तियारात तशरीइया का मतलब क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये इख्तियार अता फरमाया है कि आप किसी पर जो चाहे फर्ज फरमाएं, जो चाहे हराम फरमा दें। वो आम हुक्म जो सबके लिए जायज हो, हलाल हो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन खुदादाद अल्लाह के दिए हुए इख्तियारात का इस्तेमाल करके किसी हलाल को किसी खास शख्स के हक में हराम फरमा दें और किसी हराम को किसी खास शख्स के हक में हलाल फरमा दें, जिसे चाहे जायज करें, जिसे चाहे नाजायज करें। आला हजरत ने बड़े आसान अंदाज में इस बात को समझाया है कि फुकाहे किराम जब शरीयत के मसाइल बयान करते हैं, किताबें पढ़ते पढ़ाते हैं, दरस तदरीस का सिलसिला होता है, तो नबी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सिफाती नाम हैं, आपकी बहुत सारी शानें हैं। उमूमन फुकाहे किराम जब शरई मसला बयान करते हैं तो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि शारे अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक वस्फ है कि आप शारे हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि ये लफ्ज ही नबी पाक अलैहिस्सलाम के तमाम शरीयत के अहकामात पर इख्तियारात को साबित करता है, क्योंकि शारे का मतलब होता है शरीयत जारी करने वाला। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। सलमान भाई, अगर गुफ्तगू की जाए इख्तियारात की, अथॉरिटी की, तो दुनिया में भी अगर आज बात की जाए कि एक मुल्क ऐसा है कि जिसके प्रेसिडेंट को कहा जाता है कि ये दुनिया का मोस्ट पावरफुल तरीन शख्स है, लेकिन उसके इख्तियारात की भी एक लिमिट है, सही एक मुद्दत है। जब तक वो प्रेसिडेंट है तब तक तो उसके इख्तियारात हैं, जब वो उस सीट से फारिग हो गया तो उसके इख्तियारात भी जाते रहे। इख्तियारात की किस्में राशिद भाई ने बड़ी खूबसूरत अंदाज से ये वाज़े की कि इख्तियारात क्या क्या अता हुए। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इख्तियारात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता क्यों हुए? हालांकि रब्बुल आलमीन तो मालिक कुल है, वो तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, उसने ये क्यों अता फरमाया? तो बरेली के ताजदार बड़े खूबसूरत अंदाज से समझाते हैं, फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यानी अगर जो किसी का हबीब हो जाए, कोई महबूब हो जाए, आज दुनिया में भी आप देखें ना कि दुनिया में अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो अब उसमें मेरा तेरा नहीं होता, तेरी मेरी नहीं होती। अगर तेरी मेरी है डैट्स मीन कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो आप बड़े खूबसूरत अंदाज से फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा
کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جی اشفاق بھائی، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موضوع ہے آج ہمارا، میٹھا میٹھا موضوع ہے، دلوں کو جلا بخشنے والا موضوع ہے اور مرجھائی ہوئی کلیوں کو کھلانے والا موضوع ہے۔ جب ایک دیوانہ اور ایک عاشق یہ سنتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے اختیارات والے ہیں اور بہت سارے اختیارات اللہ نے آپ کو عطا کیے، اور ہماری نظر سے دیکھیں تو لامحدود اختیارات عطا کیے اللہ تبارک و تعالی نے، ہم بہت تھوڑے سے اختیار والے ہیں، تو ہمارے مقابلے میں آپ ایسے لامتناہی اختیارات رکھتے ہیں کہ جن کی کوئی انتہا ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہماری نگاہوں کی وہ بساط نہیں ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح شریعت میں پاور رکھتے ہیں، جو چاہیں جس کے لیے چاہیں جہاں چاہیں جس چیز کا حکم چاہیں دے دیں اور جس کے لیے چاہیں وہ روک دیں، جیسے کہ راشد بھائی نے فرمایا کہ جس پر چاہیں واجب کر دیں، جس پر چاہیں کوئی چیز حرام فرما دیں۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جب جس چیز کو جہاں چاہیں کر دیں، الٹ پلٹ کر دیں، اوپر نیچے کر دیں، آپ اس کے مالک ہیں۔ اور چونکہ یہ تقسیم تو بیان ہوئی، اب کچھ واقعات بھی اس کے بیان ہونے اور دل کو مزید ٹھنڈک پہنچنی ہے۔ بیسیکلی قرآن پاک میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کے بارے میں بھی اگر اس کو لیا جائے تو یہ سورہ نجم کی 3 4 آیت میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے بلکہ انہیں جو وحی دی جاتی ہے وہی فرماتے ہیں۔ تو عموماً جو نفاذ ہوتا ہے اس کو دیکھا جائے تو زبانی نفاذ بھی ہوتا ہے، زبان کے ذریعے کسی چیز کو انفورسمنٹ کی جاتی ہے، نافذ کیا جاتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو فرمانا، کسی چیز کو نافذ کرنا، کسی چیز کو حلال یا کسی چیز کو حرام کر دینا در حقیقت آپ کا کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو رب فرما رہا ہے کہ یہ میرے کہے سے، میری عطا سے، میرے حکم سے فرماتے ہیں، تو وہ در حقیقت رب ہی کا حکم فرمانا ہے۔ اب اس طرح کی بے شمار مثالیں ہم لے سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ایک مقام پر فرماتا ہے یہ نبی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ حلال کرتے ہیں چیزوں کو ان پر اور خبیث چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کی نسبت نبی کی طرف فرمائی، یعنی آپ کو اس کا اختیار ہے۔ ایک حضور نے موقع خود تھا، ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، دیگر کتب میں بھی موجود ہے، الحلال ما حل اللہ ورسولہ، حلال وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال کیا، سبحان اللہ، والحرام ما حرم اللہ ورسولہ، یہ واو عاطفہ ہے، اللہ اکبر۔ یہ جو ہے نا وہ عطف کے اندر مغایرت بھی ہوتی ہے، بہرحال یہ ایک دوسری بات ہو جائے گی، لیکن اب دیکھیں حلال کیا ہے، الحلال ما حل اللہ ورسولہ، حلال وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کر دیا، والحرام ما حرم اللہ ورسولہ، اور حرام وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور انہی اختیارات کی بنا پر صحابہ اکرام یہ جانتے تھے کہ سب سے پہلا فرض ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور آپ کے مرتبے کا دھیان رکھنا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورہ فتح میں ایک مقام پر مومنوں کے اعمال کے درجات کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر یہ ایمان لائیں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر نبی کی تعظیم و توقیر کریں، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر تسبیح و تحلیل صبح و شام کریں، اس میں نماز اور دیگر عبادتیں آ گئیں۔ علماء اکرام نے فرمایا یہ ایمان کی ترتیب ہے، یہ اعمال کی ترتیب ہے، سب سے پہلے بندہ ایمان لائے اللہ اور رسول پر، اگر ایمان لے آیا اس کے بعد رسول اللہ کی تعظیم و توقیر کا درجہ ہے، یہ اگر پوری ہوئی تو اب آگے عبادتیں، ریاضتیں، یہ ساری کام آئیں گی۔ اگر اوپر کا ایک سٹیپ بھی پورا نہیں ہوا، مثال کے طور پہ کوئی حضور کی بڑی تعظیم کرتا ہے، بڑی شان بیان کرتا ہے، جیسے ہم بعض غیر مسلموں کے بارے میں دیکھتے ہیں، لیکن پہلا درجہ مکمل نہیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسول نہیں، تو یہ 2 درجے اگر بجا بھی لائے، یعنی رسول اللہ کی تعظیم اور نماز دیگر عبادتیں، وہ کام کی نہیں۔ اسی طرح کوئی ایمان لاتا ہے لیکن حبیب کی محبت، حبیب کی چاہت اس کے دل میں نہیں ہے، آپ کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے، تو وہ کتنی ہی عبادتیں کرے، کتنی ریاضتیں کرے، وہ کام نہیں آئے گی۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر نے آپ پر جان لٹا دی، غار میں آپ نے سانپ کا ڈسنا برداشت کر لیا، محبوب کے آرام میں خلل نہ آنے دیا، مولا علی نے اپنی جان قربان، اپنی نماز قربان کر دی، لیکن
وہ جان کے وہ نماز کے جو جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے وہ صحابہ، اسے قربان کر دیا، لیکن حضور کے آرام میں خلل نہ آنے دیا۔ وہ جانتے تھے کہ پہلے حضور ہیں پھر ساری چیزیں ہیں، پہلے حضور ہیں پھر نماز ہے، پہلے حضور ہیں پھر دیگر عبادتیں ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو فوراً جاؤ۔ علماء نے اس کے تحت فرمایا کہ اگرچہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو، اگرچہ اللہ کی عبادت میں کھڑا ہو، تب بھی رسول اللہ کا یہ اختیار ہے، نمازی کو بلا سکتے ہیں۔ اب وہ جائے گا، حضور کا کام کرے گا، اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے نماز پوری کرے گا۔ دنیا میں کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جو میرے محبوب جیسا اختیار رکھتا ہو کہ بندے کی نماز بھی نہ ٹوٹے، محبوب کے گھر کا کام بھی کر کے آ جائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 90 کے تحت مفسرین نے ایک تقریر کی ہے کافی تفصیلی، اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ رب کائنات نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء سابقین کی خوب اپنانے اور ان کے طریقے اور ان کے رستے پہ چلنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس کے تحت مفسرین نے لکھا کہ یہاں رب کائنات نے ان کے طریقے پہ چلنے کا حکم ارشاد فرمایا جو پیچھے حکومتیں کر گئے تھے، ان کے سب کے اوصاف جدا، سب کے شمائل جدا، سب کے کمالات جدا، سب کے معجزات جدا، سب کے اختیارات جدا، اور رب کائنات نے احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی آپ ان کے رستے پہ چلیں۔ تو اس سے لازم آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں وہ تمام تر خصائل، شمائل، کمالات اور معجزات جمع ہو جائیں، اور جب اللہ تعالی نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے تو یہ محال ہے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان تمام خوبیوں کا جامع نہ ہو۔ تو جو انبیاء سابقین تھے ان کے کمالات جدا جدا تھے، وہ ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو گئے۔ تو آپ کے کمالات، آپ کے تصرفات، آپ کے اختیارات، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے جدا، اور جو سب سے افضل۔ اچھا، ایک تو یہ چیز، دوسری چیز یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے۔ اشفاق بھائی نے آیت مبارکہ تلاوت کری کہ وہ زباں جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کیسے ہیں؟ یہاں پہ صرف ایک صفت الہی کے مظہر جو ہیں، ایک صفت الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے مظہر ہیں وہ کیا؟ کن، کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کی کہ وہ فرماتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ علماء نے احادیث کے تحت لکھا کہ یہ اس صفت کے بھی کامل مظہر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جب آپ کسی بات کو فرماتے ہیں کن فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس پہ میں چند احادیث پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک موقع پہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہے، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر فضل ہے، انعام ہے، جس کا بیان بھی کما حق ہو نہیں ہو سکتا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم کو یہ عطا فرمایا ہے۔ یہاں یہ بات ہی جو ہے وہ ڈیفرینشیٹ ہو جاتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت اس کی اپنی ہے، اس کی ذاتی ہے، اس کی ازلی ہے، اس کی ابدی ہے، جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے تو حد اور قید خود بخود واضح ہو گئی۔ مدینہ مرحبا۔ تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کن فیکون۔ تو ایک حدیث شریف ہے، مسلم شریف کی ہے، کہ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک سفید ہیت والا شخص ریگستان سے آ رہا تھا، ریگستان سے آ رہا ہے سامنے سے، ابھی وہ نہیں پتا کون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن ابا خیثمہ، تو وہ ابو خیثمہ ہوگا۔ ابھی نہیں پتا تھا وہ ہے کون آ رہا ہے بس ایک شخص، یہ پتا کوئی آ رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو خیثمہ ہو جا، تو وہ ابو خیثمہ ہی ہو گئے اور وہ ابو خیثمہ ہی آئے۔ پھر ایک اور یہاں پہ حدیث شریف ہے اسی تناظر میں کہ غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق فرمایا کن ابا ذر، ابو ذر ہو جا، تو وہ ابو ذر ہی ہو گئے۔ اور یہاں پہ جو اس کی شرح لکھی گئی وہ یہ فرمایا گیا کہ اس شخص کا پتہ ہی نہیں تھا ہے کون،
کون تھا کون نہیں تھا یہ بات ختم ہو گئی جب ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا ذر کن ابا خیثمہ، تو وہ ابو خیثمہ ہو گئے، وہ ابو ذر ہو گئے. اور پھر آگے فرمایا، یہ تو تھی ایک انعام والی صورت، صحابہ کی بات تھی. لیکن ایک شخص تھا، یہ دوسری روایت ہے، امام بہقی نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آ کر بیٹھتا تھا، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بات کرتے تو معاذ اللہ اپنا برا سا منہ بنا کے آپ کی نقلیں اتارا کرتا تھا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا کن کذالک، تو اسی طرح ہو جا. پھر اس کا چہرہ جو تھا ساری زندگی کے لیے بگڑ گیا. اسی طریقے سے ایک اور روایت جو دلائل النبوت میں نقل کی گئی کہ ایک شخص تھا جو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے، آپ باہر نکلے تو آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگوں، تم میں سے کوئی شخص بازار میں تلقین نہ کرے اور مہاجر دیہاتی سے بے نہ کرے. تفسیری حدیث ہے. تو پھر آگے چل کے کیا ہے، ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہا تھا. جب وہ چلتا چلتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہا ہے اور چلتے ہی چلتے میں نقل اتار رہا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کذالک فکن، تو اسی طرح ہو جا. تو وہ شخص بے ہوش ہو کر گر گیا. اس شخص کو اس کے گھر اٹھا کے لے جایا گیا. 2 ماہ بے ہوش رہا. اس کو جب بھی ہوش آتا تو اس کے منہ اسی طرح بگڑا ہوا ہوتا جس طریقے سے منہ بگاڑ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نقلیں اتارتا تھا. تو ان جو چاروں روایات پیش کری، مسلم شریف کی، بہقی شریف کی اور دلائل النبوت سے، ان سے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت نافذ ہے. آپ جو فرما دیں ویسا ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ ابھی راشد بھائی نے بھی کہا، اشفاق بھائی نے بھی کہا، حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ جس کے لیے جو چیز چاہیں حلال کریں، جو چیز چاہیں حرام کریں. انشاءاللہ آگے اسلام بھائی اس کو بیان بھی کریں گے. جس کو چاہیں جنت دے دے، جس کو چاہیں دوزخ ٹھکانہ بنا دے. جس کا اللہ جہاں میں کی چلتی ہے یہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں چلتی ہے یہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. مہروز بھائی نے ماشاءاللہ بڑی شاندار روایات بیان کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن فیکون، وہ فوراً ہو جاتی ہے. اور نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر عتم ہیں، مظہر اعظم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس صفت سے بھی اپنے محبوب کو فیض عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے جو میں مہروز بھائی کی روایات پر پیش کرنا مناسب سمجھوں گا. کن کی بات ہوئی نا کہ مصطفیٰ نے کہہ دیا تو ہو گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب زلال چشمہ کن میں گندھے وقت خمیر، مردے زندہ کرنا اے جاں تم کو کیا دشوار ہے. اللہ اللہ اللہ، واہ سبحان اللہ. جی سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ، انہی کی بات کو مکمل کرتا ہوں. حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں فتح الغیب شریف میں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، میں تیرا رب ہوں، مجھے الہ مان لے، میری عبادت کر، خالص میرا ہو جا. ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی، اللہ کریم ارشاد فرمایا جب تو ایسا ہو جائے گا، میری صفت یہ ہے کہ میں جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، کن کہتا ہوں فیکون، وہ ہو جاتی ہے. ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ بندے میرا ہو جا، خالصتاً میرا کلمہ پڑھ لے، میرا بندہ ہو جا، میں تجھے یہ صفت عطا کروں گا، تو کہے گا کن اور وہ کام فوراً ہو جائے. اللہ 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 اللہ. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے صدقے میں اولیاء کرام کو بھی یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا جاتا ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا کیا. آپ کے اختیارات کی بات کر رہے ہیں ہم کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مختار کل بنایا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے جو چاہیں فیصلہ فرمائیں، جس کے لیے جو چاہیں عطا فرمائیں.
جس کے پاس کچھ ہو وہی عطا کرتا ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالی نے اتنا کچھ عطا فرمایا، اتنا کچھ عطا فرمایا. خود نبی پاک علیہ السلام نے ان عطاؤں کا ذکر فرمایا کہ مجھے میرے رب نے عطا کیا. انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ روایت. پھر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ انا اعطیناک الکوثر، جس کے تحت تمام مفسرین کرام نے لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالی نے خیر کثیر عطا کیا ہے، کثرت کے ساتھ بلائیاں عطا کی ہیں، ہر طرح کی خیر آپ کو اللہ تبارک تعالی نے عطا کی ہے. وہ حسی اشیاء سے ہو جنہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، یا غیر حسی جنہیں محسوس نہیں کیا جا سکتا. جو شے کوئی نہ دے سکتا ہو، جو نظر نہ آنے والی ہو وہ بھی عطا کرتے ہیں، جو نظر آنے والی ہے وہ بھی عطا کرتے ہیں. کوئی ظاہری چیز مانگے نبی پاک علیہ السلام وہ بھی عطا کرتے ہیں، اخروی چیز کا سوال کرے وہ بھی عطا کرتے ہیں، اور اگر کوئی حافظے کا سوال کرے نبی پاک علیہ السلام وہ بھی عطا کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالی نے آپ علیہ السلام کو ایسا با اختیار بنایا ہے، ایسا با اختیار بنایا ہے. اللہ کریم نے جو آپ کو عطا کیا ہے اپنے غلاموں کو بھی عطا فرماتے ہیں، اور نہ صرف دنیا میں آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت ذکر فرماتے ہیں. مفسر قرآن، مفسر قرآن. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا جمع اللہ الاولین والآخرین، اللہ تبارک و تعالی اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا، ساری کی ساری مخلوق جمع ہوگی. ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالی کے عرش کے ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب دو کرسیاں، دو تخت جو ہے وہ لگائے جائیں گے. ارشاد دو ممبر رکھے جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ممبر جو ہیں وہ نور کے ہوں گے، ایک دائیں جانب ایک دوسری جانب. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ان دونوں پر دو شخص براجمان ہوں گے. ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ جو دائیں جانب والا ہوگا وہ ندا کرے گا، معاشر الخلائق، اے لوگو، اے مخلوق سنو، من عرفنی فقد عرفنی، جس نے مجھے جان لیا، جو مجھے جانتا ہے مجھے جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ مجھے جان لے. میں کون ہوں؟ فانا رضوان خازن الجنہ، میں جنت کا خازن رضوان ہوں. اور اللہ تبارک تعالی نے مجھے کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ امرنی ان اسلم مفاتیح الجنت الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے خازن جنت رضوان یہ کہیں گے کہ مجھے میرے رب نے حکم فرمایا ہے کہ جنت کی چابیاں نبی پاک علیہ السلام کو دے دوں، ان کے سپرد کر دوں. اور فرمایا وَإِنَّ مُحَمَّدًا أَمَرَنِي، نبی پاک علیہ السلام نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں یہ جنت کی کنجیاں سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق کو عطا کروں. اور پھر فرمایا تاکہ یہ اپنے محب، اپنی ذات سے محبت کرنے والوں کو جنت کے اندر داخل کر دیں. اے لوگو اس پر گواہ ہو جاؤ. اور ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ جو بائیں جانب والا فرشتہ، جو بائیں جانب جو شخص بیٹھا ہوگا وہ کہے گا اے لوگو جان لو، جس نے مجھے جانا، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے کہ میں اللہ تبارک تعالی کی جانب سے خازین نار ہوں، میں دوزخ پر مقرر فرشتہ ہوں، مالک ہے. ان کا نام نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ کہیں گے ان اللہ امرنی، مجھے اللہ تبارک تعالی نے حکم ارشاد فرمایا کہ آج میں دوزخ کی چابیاں اس کے محبوب علیہ السلام کے سپرد کر دوں. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ چابیاں سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق کو عطا کر دوں. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تاکہ یہ کریں کیا؟ اپنے ذات سے بغض اور اناد رکھنے والوں کو داخل جہنم کر دیں، جہنم کے اندر ڈال دیں. اور دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک منادی جو ہے وہ ندا کرے گا، وہ کہے گا کہ اصحاب محمد، نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کہاں ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ان خلفاء کو عزت، مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا، اور فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی جسے چاہو داخل جنت کرو اور جسے چاہو چھوڑ دو. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے با اختیار ہیں، ایسے مالک و مختار ہیں کہ اللہ تبارک تعالی نے جنت کی چابیاں بھی انہیں عطا فرمائیں اور دوزخ کی چابیاں بھی اللہ تبارک تعالی نے انہیں عطا فرمائیں. اور انہوں نے اپنے اختیار سے اپنے جو محبوب صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں، شیخین کریمین ہیں،
اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے انہیں عطا فرمائی. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار ہے. خود نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن عزت کی چابیاں اللہ کریم مجھے عطا فرمائیں, جسے چاہیں گے عزت و کرامت عطا کریں گے. تو ایسے با اختیار ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اور یہ سب اللہ کی عطا سے ہے. آپ جسے چاہیں دنیا میں نوازیں, جسے چاہیں آخرت میں. مدینہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کو ماننا اپنے اوپر یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ مانیں کہ پیارے آقا نے جو کہہ دیا, جو فیصلہ کر دیا, اب یہ آپ کا پاور تھا, آپ سب سے بڑے مختار ہیں, آپ نے یہ ججمنٹ دے دی, اوکے, اب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے وما صلی اللہ علیہ وسلم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. لوگوں پر یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے فیصلوں میں آپ کو حاکم نہ تسلیم کریں. لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے فیصلے میں حضور کا فیصلہ مانیں. اب اگر کوئی اور تیسرا فیصلہ کرتا ہے, دوسرا فیصلہ کرتا ہے, وہ نہیں مانا جائے گا, حضور کا فیصلہ مانا جائے گا. ایک اور جگہ پر فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو اب اپنی جانوں پر بھی کوئی اختیار نہیں رہتا, اب حضور کا فیصلہ ماننا پڑے گا. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا فیصلہ انفورس کروانے والے وہ حضور ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ فرمایا ہے. اب ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, صحابہ اکرام حاضر دربار ہیں اور محفل سجی ہے, حکم حج نازل ہوا. حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کو بیان فرمایا کہ حج فرض کر دیا گیا ہے. مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, عرض کی حضور کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور خاموش رہے. پھر دوبارہ سوال کیا, کیا ہر سال؟ حضور خاموش رہے. تیسری بار بھی پوچھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال کسی کیفیت میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دوں, اگر میں کہہ دوں لو کنت نعم لوجبت, میں ابھی فرض نہیں کر رہا ہے, نہیں ہر سال, لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ضرور پھر حج ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا. اس حدیث پاک سے جہاں حضور کی رحمت بھی پتہ چل رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی پتہ چل رہی ہے کہ ہر سال حج فرض نہیں ہے. اگر ہوتا تو کرنا پڑتا, ہر سال جانا پڑتا, ہر سال کام کاج چھوڑ کے پہنچنا پڑتا, اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی. لیکن زندگی میں صرف ایک بار دیگر شرائط کے ساتھ یہ حج فرض ہے اور اس میں میرے آقا کا اختیار ہے. حضور خود بتا رہے ہیں کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہاں ہو جاتا. یعنی میرے ہاتھ میں پاور ہے, حج اللہ کے لیے کرنا ہے, احرام کی چادر اللہ کے لیے پہننی ہے, لبیک اللہ کے لیے کہنا ہے, قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے, کنکری اللہ کے لیے مارنی ہے. لیکن اگر یہ فرض کرنا کس کے اختیار میں ہے؟ محبوب کے اختیار میں ہے. چاہیں تو ہر سال فرض کر دیں, چاہیں تو ایک بار فرض کریں. اور حضور نے رحمت کی اور ایک بار فرض کیا. سبحان اللہ. اختیارات کی بات ہوئی ہے. ایک بار ایک عربی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے ہی پریشان حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ہلاک ہو گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما شأنک, کیا معاملہ ہے تیرا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان المبارک میں اپنا روزہ توڑ بیٹھا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت بیان فرمائی کہ غلام آزاد کر دو. تو وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ میں غلام آزاد کر سکوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا فیصلہ سنا دیا, دوسری شریعت بیان کر دی کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ لو. تو پیارے آقا اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان میں اتنی طاقت, اتنی قوت نہیں پاتا کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکوں. تو فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا. اب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گفتگو جاری تھی کہ اسی درمیان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک کھجور کا ٹوکرا آتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس عربی سے کہتے ہیں کہ جاؤ یہ کھجور جو ہے وہ خیرات کر دو, تمہاری طرف سے یہی کفارہ ہے. سبحان اللہ. اچھا, اب جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو وہ عربی عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک میں مجھ سے زیادہ مسکین اور کون ہے یا رسول اللہ, میں سب سے بڑا غریب تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راوی لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اس عربی کے اس جملے پر اس قدر مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک جو ہے وہ جلوہ گر ہو گئے، ظاہر ہو گئے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تیری طرف سے یہی کفارہ کافی ہے. اللہ اللہ اللہ، کیا اختیار ہے مسلمان. دنیا کا کوئی مفتی ایسا فتویٰ نہیں کر سکتا، نہیں دے سکتا کہ خود کھا لے اور کفارہ بھی ادا ہو جائے. لیکن سرکار کی بارگاہ میں کفارہ کے لیے آیا ہے، فیصلہ لینے آیا، خود حضور نواز رہے ہیں. اللہ اللہ، ٹوکری بھی لے گیا، کھجور بھی لے گیا، اور کفارہ بھی ادا ہو گیا. یہ جو روایات ابھی تک بیان ہوئی ہیں یہ کب کی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اظہار نبوت فرمانے کے بعد کہ میں اللہ کا نبی ہوں جی. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی ہر لمحے فضیلت کو بڑھاتا ہے اور ہر لمحے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی درجات، آپ کے اختیارات اور آپ کے کمالات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، مبارک بچپنے کا عالم ہے. بچپنے میں دودھ پیتے کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا اختیار ہے؟ بڑی پیاری روایت ہے اور اس کے راوی کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت عباس کون ہیں کہ خلیفہ ثانی، غیظ المنافقین، امیر المومنین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں بارش کو طلب کرتے. بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. البدایہ والنہایہ میں بھی اس کو ذکر کیا گیا، کنز الامال میں بھی ذکر کیا گیا اور خصائص کبریٰ میں بھی اس کو ذکر کیا گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں جو اسلام کی طرف مائل ہوا، آپ کے لائے ہوئے دین پر جو میں ایمان لایا، تو آپ کے بچپنے میں نے آپ کا ایک کمال دیکھا، اس کمال کو دیکھ کر میں آپ کے دین کی طرف مائل ہوا. اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام کی طرف مائل کرنے والی کیا چیز تھی؟ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، رأیتک فی المہدی تناغ القمر. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا، اعلیٰ حضرت الحمدللہ قرآن و حدیث کے حقیقی ترجمان، اور آپ کے اشعار سے قرآن و حدیث کی شرح بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے. اعلیٰ حضرت نے وہی لفظ استعمال کیا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت میں ذکر کیا. مہد کہتے ہیں پنگھوڑے کو، بچے کا جو جھولا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کا لفظ استعمال کیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ، رأیتک فی المہدی تناغ القمر. یا رسول اللہ، میں نے آپ کو گہوارے میں دیکھا کہ آپ چاند سے باتیں کرتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ وَتُشِیرُ إِلَیْهِ بِأُصْبُعِکَ. یا رسول اللہ، آپ بچپنے کے عالم میں اپنی مبارک نورانی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرتے تھے. آج ہم بھی اشارہ کر لیں، چاند تو بہت دور ہے، یہ سامنے لائٹ ہے، اشارہ کرتے رہیں گے ہوگا کچھ نہیں، لیکن دیکھنے والا کہے گا کہ شاید اس کی عقل کام نہیں کر رہی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپنے کے عالم میں مبارک انگلی کو ہلانا. فرماتے ہیں رأیتک فی المہدی تناغ القمر. یا رسول اللہ، میں آپ کو بچپن میں دیکھتا آپ اپنے جھولے میں چاند سے باتیں کرتے. وَتُشِیرُ إِلَیْهِ بِأُصْبُعِکَ. آپ اپنی مبارک انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے. فَحَیْثُ أَشَرْتَ إِلَیْهِ مَالَ. آپ جس طرف اشارہ کرتے چاند اسی طرف جھک جاتا. اب جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی تو نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے چچا کیسی بات کر رہے ہو. جھولے میں جو بچہ ہوتا ہے وہ اس کو تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ماں باپ کو پہچانے، اپنی ذات کا شعور نہیں ہوتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جھولے میں ہوں، چاند سے باتیں کروں، چاند کی طرف اشارہ کروں اور میرے اشارے سے چاند حرکت کرنا لگ جائے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کی تصدیق کی اور وہ خداداد اختیارات جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گہوارے میں بھی عطا کیے گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، آپ نے جواباً ارشاد فرمایا اے میرے چچا، انی احدثہ ویحدثنی. چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور میں چاند سے باتیں کرتا تھا. ویلہینی عن البکا، اور مجھے رونے سے بہلاتا تھا. واسمع وجبتہ حین یسجد تحت العرش، اور میں جھولے میں بظاہر زمین پر رہتے ہوئے اپنے جھولے سے چاند جب عرش کے تلے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا، میں چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو زمین پر رہتے ہوئے جھولے میں سن لیا کرتا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے انگلی
چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی چاند اشارے کا ہلا، حکم کا باندھا سورج، واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی. اللہ اللہ اللہ. چاند اشارے کا ہلا، حکم کا باندھا سورج. چاند اشارے کا ہلا، حکم کا باندھا سورج. واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی. واہ کیا بات شاہ تیری توانائی کی. 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے دو گاہ. معراج پہ ہو کے آ بھی گئے اور ابھی تک پانی کھڑا ہے، کنڈی ہل رہی ہے. 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے دو گاہ. 500 سال کی راہ ایسی ہے جیسے دو گاہ. دھوپ والنجم میں ہے آپ کی بینائی کی. دھوپ والنجم آس ہم کو بھی لگی ہے تیری شنوائی کی. اللہ اللہ اللہ. شہر سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال. شہر سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال. دھوپ والنجم میں ہے آپ کی بینائی کی. دھوپ والنجم میں ہے آپ کی بینائی کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ہماری خوش نصیبی ہے کہ جانشین امیر اہل سنت شہزادہ تار حضرت مولانا الحاج حاجی ابو اسید احمد عبید دامت بقاتم القدسیہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اس سلسلے میں موجود ہیں. انشاءاللہ جانشین امیر سنت کے مدنی پھول بھی لینے ہیں، اور رکن شورا حاجی اظہر تاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ براہ راست کال پر ہیں. رکن شورا کے بھی کچھ مدنی پھول لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جانشین امیر سنت کے مدنی پھول بھی لیں گے. آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو انشاءاللہ سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے. جی مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، علی کل حال دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے، سبحان اللہ، لگی ہوئی ہے. مرحبا. موضوع ہے جی اختیارات مصطفیٰ، اور آپ کی کال ہے، کیا فرمائیں گے؟ جانشین امیر سنت بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، مسکرا بھی رہے ہیں. حق اللہ سنت، اللہ مسکراتا رکھے. انہی کسی گھرانے کا صدقہ ہے، واہ واہ سبحان انہی کے اللہ. والد گرامی کا صدقہ ہے. ہم جو بیٹھے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، اللہ اللہ، نہ جانے کہاں ہوتے، ہائے ہائے. اگر پاپا نہ ہوتے، ہمیں نہ سنبھالتے. تو اللہ ان کو سلامت رکھے. آمین. ابھی ہم دسکا میں سفر میں ہیں آپ کے آبائی علاقوں کی طرف. اللہ اللہ اللہ. ابھی شہری میں ابھی ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں ان کی کال آئی جی. تو جب موضوع انہوں نے دیکھا نا تو مجھے کال کی. میرے لیے یہ بھی سعادت، انہوں نے اس موضوع کے ساتھ مجھے یاد کیا. کیا بات ہے. کہہ رہے اختیارات مصطفیٰ اظہر کہاں ہو؟ اظہر بھائی آؤ نا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. پھر ہم نے وہ مدنی پھول بھی سنے. اس دن بھی ایک دن شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے موضوع میں بھی
उस दिन आपने याद फरमाया था, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। तो उस दिन भी फिर ये मदनी फूल इतने प्यारे चल रहे होते हैं माशाल्लाह, में बहुत मतलब है कि खुशी होती है। हमारे इस्लाम भाई बहुत अच्छी तैयारी के साथ आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत मवाद लेके आते हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आमीन। और वाकई अमीर सुन्नत की बरकतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से, इनकी मोहब्बत के हवाले से, इनकी इताअत के हवाले से, ये मौज़ूआत तो हमारे यानी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और वो अमीर सुन्नत का शेर मुझे याद आ रहा था कि मौजू में कि तेरी अर्श पर हुकूमत, तेरी फर्श पर हुकूमत, तू शहनशाह ज़माना मदनी मदीने वाले। वाह वाह वाह, क्या बात है। वो हदीस पाक है ना इसमें जी, ली वजीर आने फिल समा जिब्राइल व मीकाइल वली वजीर आने फिल अर्द अबू बकर व उमर। फरमाया कि मेरे दो वजीर आसमानों में हैं, जिब्राइल व मीकाइल, और दो वजीर जमीन पर हैं, अबू बकर उमर रजी अल्लाह ताला अनुमा। अब ये वजीर किसके होते हैं बच्चा बच्चा समझ सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ की बादशाही भी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दी, यहाँ की बादशाही भी इन्हीं को अता फरमा दी कि जब चाहे, जिसे चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे नवाज दे। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह। कोई आंख निकली हुई आ गए आज्ञा लेने के लिए तो जन्नत भी अता कर रहे हैं, आंख भी अता फरमा रहे हैं। कोई टूटा बाजू लेके आ जाए उसे शिफा याब कर रहे हैं। कोई जख्मी जिस्म लेके आ जाए उसे शिफा याब कर रहे हैं। हजरत मोहम्मद बिन हातिब जला हुआ हाथ लाते हैं, लुआब दहन लगा के उसे शिफा याब कर देते हैं। हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खैबर के रोज शिद्दत की तकलीफ वाली आंखों में आते हैं, लुआब दहन लगा के शिफा याब कर देते हैं। हजरत अकाशा बदर के मैदान में तलवार टूट जाने पर हाजिर खिदमत होते, लकड़ी की फट्टी अता कर देते जो तेज तलवार से भी ज्यादा काम करने लग जाती है। अल्लाह, जिसे चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे नवाज दे। वाह वाह वाह, क्या बात। तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियारात अता फरमाए हैं। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम दे और इनके इख्तियारात में कभी शैतानी वसवसे का शिकार ना हो। मुनाफिकीन को बुरा था ना, जैसे सूरह तौबा की आयत नंबर 74 में अल्लाह ताला ने फरमाया वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिही, और इन्हें यही बुरा लगा ना कि अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से गनी कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला की अता से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनी भी करते हैं, अता भी करते हैं। भाई नजर का भी फैजान है ना, अबू बकर को सिद्दीक का अकबर बना दिया, हजरत उमर को फारूक आजम बना दिया, हजरत उस्मान को ज़ुन्नूरैन बना दिया, हजरत अली को ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार हैदर करार बना दिया, रश्के कमर बना दे हबश के गुलाम को, रोम के साहब को रश्के कमर बना दे, अरब के बद्दुओं को सरदार और रहबर और हादी बना दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नजर का भी फैजान है, इनके इख्तियारात भी है, इनके कमालात भी हैं, जिसके नजारे दुनिया में नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरत तो फिर आला हज़रत फरमाते ना कि अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक और मकाम पे आला हजरत ने लिखा कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, हुस्न रवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा। मरहबा सगीरी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए भी। आपने मदनी फूल भी इरशाद फरमाए, आपकी बात कंक्लूड अगर करें तो वो कैसे हो जाएगी? बस मैं यही अर्ज करूंगा कि वो आला हजरत के इसी जुमले पर कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान। तो अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत रखे, तो अल्लाह ताला हमें अमल की भी तौफीक दे, इनकी मोहब्बत में अल्लाह जीना मरना नसीब करे। जानशीन अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज करूंगा, हमारे डस्का में काफी आशिकाने रसूल इस वक्त हमारे साथ जमा है, इनके लिए जानशीन अमीर अहले सुन्नत दुआ भी फरमा दें, मेरे लिए भी दुआ करें। हम सबको अल्लाह ताला दावत इस्लामी के मदनी माहौल में इस्तिकामत और इखलास अता फरमा दें। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्तकामत अता फरमाए, हमारा ईमान सलामत रखे, हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए, हमें दीनों दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए, और जिस तरह अमीर अहले सुन्नत चाहते हैं उस तरह हमें दीन मतीन की खिदमत करने की सआदत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया सगीरी आपके वक्त के लिए। अल्लाह ताला आपको जितना खैर अता फरमाए, अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और आपका सफर बखैर हो, खैर और आफियत के साथ अपने घर बार पहुंचे जी। हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सबको बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। सगीरी मौजू है इख्तियारात मुस्तफ़ा और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी मदनी फूल बयान फरमा रहे हैं
آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ نبی کیا کیا بیان ہو چکے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہونا احکام شریعہ کے اندر، احکام تکوینیہ کے اندر، جس کے لیے جو حکم چاہیں ارشاد فرما دیں، اس طرح کے مدنی پھول جو ہے وہ بیان ہو رہے ہیں، کچھ آپ بھی ارشاد فرمائیں. جی انشاءاللہ حضرت مدنی پھول لیں گے، کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی جی بہار رمضان سلسلے میں موضوع اختیارات مصطفیٰ بہت پیارا ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کے اس سلسلے کو شاد و آباد رکھے، اسی طرح روزانہ یہ آتا رہے، مبلغین کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. آمین. بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. میرا نام محمد سائم رضا تاری ہے، میں مبارک پور ہند سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ بہار رمضان اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. سلسلہ بھی پیارا، موضوع بھی پیارا، مبلغین بھی پیارے اور مدنی پھول بھی پیارا. کیا بات ہے ہمارے مدنی چینل کی، اللہ تعالیٰ اسے شاد و آباد رکھے. مگر آج خاص بات یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی زیارت حرمین طیبین کے لیے جا رہے ہیں. بظاہر تو ان کے پاس کوئی اسباب نظر نہیں آتا، لیکن بات وہی ہے کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. سلمان بھائی، ان کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے سے سچی محبت اور بعد حاضری نصیب کرے. آپ سب بھی ہمارے لیے دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ آپ کی کال، آپ کی حوصلہ افزائی. مرحبا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ جانشین میرے سنت دعا فرمائیں گے آپ کے لیے. ان کو بھی حاضری مدینہ کی دعا سے نواز دیں حضور، حاضری مدینہ کی دعا سے نواز دیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی حاضری مدینہ عطا فرمائے، ان کے صدقے مجھے بھی حاضری مدینہ آمین، ہم سب کو عطا فرمائے. جی محمد ذیشان تعریف فتح پور لیا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل، کیا بات ہے آج کے سلسلے کے موضوع کی. یقیناً ہر عاشق رسول جب اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موضوع اختیارات مصطفیٰ پہ سنتا ہے، نعتیں سنیں یا احادیث مبارکہ یا قرآن پاک کی آیتیں، تو یقیناً دل باغ 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 مدینہ ہو جاتا ہے. اسد بھائی سے گزارش ہے اعلیٰ حضرت کا وہ کلام سنا دیں جس میں یہ شعر ہے کہ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. کیا بات ہے. مرحبا. راشد بھائی کو بھی ساتھ لیں بھائی فریم میں، مجھے اکیلے کو دکھا رہے ہیں آپ. جی احمد رضا صادق اتاری جدہ عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ بہار رمضان اپنی بہاریں اور برکتیں لٹا رہا ہے، اور آج کا موضوع بہت ہی پیارا اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. ناتھن اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنائیے. نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحبا. جی یہ تو ابھی پڑھ دیں امام صاحب. ہاں جی. نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں
دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. واللہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جی مدینے جانے کا تذکرہ سائم رضا نے بھی کیا ہے. جی وہ کیا کلام تھا سائم رضا کو؟ مرحبا مقدر پھر آج مسکرائے. سبحان اللہ. پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا. اگر شفقت ہو جائے. جی مرحبا مقدر پہ آج مسکرایا ہے. مرحبا مقدر پہ آج مسکرایا ہے. مرحبا مقدر پہ آج مسکرایا گئے. پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. دیکھو پھر مجھے مدینے میں میرے شاہ نے بلایا ہے. خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر. سبز سبز گنبد پر دیکھو سبز سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے. پھر مجھے مدینے میں میرے شاہ نے بلایا ہے. سبحان اللہ. جی مزید کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں محمد سلمان اتاری بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ سے. بہار رمضان سلسلہ اپنی بہاریں لٹا رہی ہے. سلمان بھائی سے عرض ہے کہ نعت کا اسلامی بھائی سے مجھے یہ نعت سنا دے. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. رکن شورا کی آمد مرحبا ماشاءاللہ. جی میں محمد بشیر کراچی سے عرض کر رہا ہوں. بہار رمضان پروگرام بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. میرا اسد بھائی سے عرض ہے کہ مجھے نعت سنا دیں. خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا. ٹھیک ہے مرحبا. جی میرا نام محمد حسان اتاری ہے. میں میرے کو خاص سے عرض کر رہا ہوں مجھے ایک نعت سنا دیں. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی. مدینہ مدینہ. جی میرا نام محمد ابراہیم رضا تاری ہے. کوئی باقا کی منقبت سنا دیجیے. جی اشفاق بھائی ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں سنا دیں کلام. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں. گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ
دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. مرحبا ماشاءاللہ. اشفاق بھائی آپ کی حسن تدبیر کو سلام ہے. مرحبا ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. جانشین امیر سنت بھی موجود ہیں. رکن شورا حاجی عبدالوہاب عطاری حافظہ اللہ تعالی بھی موجود ہیں. حضور موضوع اختیارات مصطفیٰ کیا فرمائیں گے آپ؟ جہاں تک سرکار علیہ السلام کی اختیارات کی بات کی جائے تو جیسے وہ شعر ہے نا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. سبحان اللہ. اور یہ بھی ایک شعر کا حصہ ہے کہ وہی جانے کہ کیا تم ہو. خدا پر اس کو چھوڑا ہے، خدا پر اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو. سیدی اعلی حضرت کا شعر. نہیں اعلی حضرت کا نہیں ہے، یہ مصطفیٰ رضا خان نوری علیہ. اچھا، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے. ذرا ہمارے آقا کے کیا کیا اختیارات ہیں کہ اگر کسی کو نماز میں بلائیں جی اور کلام فرمائیں تو وہ بھی نمازی میں پھر دوبارہ اس کو بھیج دیں نماز، اس کی نماز نہیں ٹوٹی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیا کہ فرمایا کہ ان کی گواہی 2 کے برابر ہے، ورنہ جو ہے وہ کوئی معاملہ ہو جسے گواہ جب پیش کرے مدعی جو ہے وہ گواہ پیش کرے گا. اب اصول یہ ہے کہ 2 مرد ورنہ 1 مرد اور 2 عورتیں. مرد ضروری ہے تو 1 مرد 2 عورتیں ورنہ 2 مرد. تو ہم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ایک ہی مت کی گواہی، ایک ہی گواہی 2 کے برابر. حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. یہ جو فیضان رمضان ہے اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو لکھا ہے اس سے کچھ عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارتا تھا تو میں آپ علیہ السلام کے پاس وضو کا پانی اور آپ کی ضرورت کی چیزیں جیسے مسواک لے کر حاضر ہوا تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل، یعنی مانگ. کیا مانگتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. تو میں نے عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ. سبحان اللہ. یعنی سرکار جنت میں آپ کی رفاقت یعنی پڑوس چاہیے. واہ. تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. سبحان اللہ. دریائے رحمت جوش میں آیا اور فرمایا او غیر ذالک، یعنی کچھ اور مانگنا ہے؟ میں نے عرض کی بس صرف یہی. سبحان اللہ. جب حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی رفاقت یعنی پڑوس طلب کر چکے اور مزید کسی حاجت کے طلب کرنے سے انکار کر دیا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، یعنی اپنے نفس پر کثرت سجود یعنی زیادہ نوافل سے میری مدد کر. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بلا کسی تقیید اور تخصیص مطلقاً فرمانا، یعنی تقیید یعنی کوئی قید نہیں فرمائی کہ
इस हिस्से में से क्या चाहिए या फलां में से कितना चाहिए, तक़यीद यानी कोई कैद नहीं फरमाई और कोई तखसीस भी नहीं फरमाई कि ये चाहिए, मुतलक फरमाया सल यानी मांग क्या मांगता है। तो ये इस बात को जाहिर करता है कि सारे ही मामलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ में हैं। अल्लाह और फरमाते हैं कि जो चाहें जिसको चाहें अपने रब अज़्ज़ा वजल के हुक्म से अता कर दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा बूसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कसीदा बुर्दा शरीफ में फरमाते हैं फ़इन्न मिन जूदिक दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिक इल्म अल-लौही वल कलम, यानी या रसूलल्लाह दुनिया और आखिरत आप अलैहिस्सलाम ही के जूद व सखावत का हिस्सा है और लोहो कलम का इल्म तो आप अलैहिस्सलाम के उलूम मुबारका का एक हिस्सा है। तो हमारे आका के इख्तियार के क्या कहने, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिसके लिए जो चाहें फरमाए। रुकन शुरा भी मौजूद है माशाल्लाह, जान सीने में सुन्नत भी मदनी फूल अता फरमा रहे हैं। सेगमेंट भी बढ़ना है हमने। जी हुजूर क्या फरमाएंगे मौजूद से मुतालिक, हुजूर के इख्तियारात सुनाया उस पर वो शेर मुझे याद आ रहा है, जहां बाली अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहें अता कर दें। और इख्तियारात की बात तो उसकी की जाती है। दुनिया में आजकल कहा जाता है कि मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ एक एजाज है या एक जुमला कहा जाता है एक शख्सियत के बारे में। मैं उस मुल्क का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो उस मुल्क का सदर बन जाता है ना, उसको दुनिया का मोस्ट पावरफुल मैन कहा जाता है, क्योंकि वो मुल्क काफ़ी बड़ा है, बहुत पैसा है, बड़ा उसका असर रसूख है, मगर उस मुल्क के सदर का भी इख्तियार अपने मुल्क या चंद मुल्कों तक है। मेरे आका तो वो हैं जो ज़मीन पर रहें तो चांद को इशारा करें वो दो टुकड़े हो जाएं, सूरज को पलटा दिया करें, जब चाहें बारिश बरसाएं, जब चाहें बारिश रुकवा दें। नबी ये पाक ज़मीन पर रहकर लौह कलम की आवाज़ सुने, फरिश्तों के सजदों की आवाज़ सुने। नबी ये पाक अलैहिस्सलाम के इख्तियारात को हम कैसे बयान कर सकते हैं। सच्ची बात तो ये टॉपिक आप ऐसा ले आए हैं कि एक ऐसा समुंदर है, एक ऐसा जो जिसका किनारा ही नहीं है, और इतना बड़ा इख्तियार नबी ये पाक ने अता फरमा दिया। आला हज़रत ने बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने चंद अशार में समराइज किया। कहीं तो लिखते हैं इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। और कहीं लिखते हैं जो लोग इस बात में इख्तियारात को भी महदूद करने की अगर बात करें तो आला हज़रत उसको बड़े प्यारे अंदाज से समझाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की तमाम इख्तियारात को समझना हो ना तो बड़ा आसान है समझना कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब हैं हमारे आका, और जो जिसका हबीब हो जाए ना दुनिया में भी, जिससे प्यार हो जाए, जिससे मोहब्बत हो जाए, जो बहुत क्लोज हो जाए, उसमें फिर मेरा तेरा नहीं होता। जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। वो दुनिया में भी इस तरह का माहौल बन जाता है। यहाँ ये होता है जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तो वैसे ही मेरा है। वो फिर महबूब के लिए नहीं है, वो महबूब के लिए नहीं है। महबूब न होगा तो फिर ऐसा नहीं होगा। हाँ, बाकी जिसके अंदर दुनियावी मोहब्बत है या मजाजी है या मतलब के साथ मोहब्बत है तो उसमें तो ये हो सकता है, मगर जिससे वाकई दिल मिल जाए, जिससे बहुत प्यार हो, उसके लिए सब कुछ हो जाता है। ये इकराम है मुस्तफ़ा पर खुदा का कि सब कुछ खुदा का हुआ मुस्तफ़ा का। और आला हजरत ने जो इरशाद फरमाया ना कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो सब कुछ रब ने अता फरमाया है। और इख्तियारात मुस्तफ़ा की क्या बात है, जिसने जो मांगा उसको नबी पाक ने अता फरमाया, जितना मांगा उतना अता फरमाया, बल्कि इतना अता फरमाया। मुझे आखिरी बात याद आती है, एक बुजुर्ग बड़ी प्यारी बात करते हैं, कंपैरिजन किया किसी ने कि जनाब हातिम ताई जैसा जो है ना सखी दुनिया में कोई नहीं गुजरा, क्योंकि उसके घर के 8 दरवाजे थे, एक ही फकीर हर दरवाजे पर बारी बारी जाता, वो उसको हर दरवाजे से अता करता। लोग कहते इतना सखी के एक ही दरवाजे दे दिया, दोबारा क्यों देता था? तो किसी आशिक ने खूब जवाब दिया कि हातिम ताई की सखावत के चर्चे हैं कि उसके घर के 8 दरवाजे हैं, वो हर दरवाजे से देता है, मगर मेरे महबूब का दर ऐसा है कि एक ही बारी में इतना अता फरमाते हैं कि फिर मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना कम मिलता होगा जब भी तो दूसरे दरवाजे पर जाना पड़ता है ना। झोली हमारी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। आला हज़रत लिखते हैं ना, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह। बड़े प्यारे मदनी फूल बयान हो रहे हैं। ऐसे प्यारे आका, करीम आका, लजपाल आका की सुन्नतों पर भी हमको अमल करना है और आपको एक वाक़या भी सुनाना है हदीस पाक से। सेगमेंट है बड़ा प्यारा हमारा, आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं। एक वाक़या हदीस से सेगमेंट शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रमज़ान मरहबा, रमज़ान मरहबा, रमज़ान मरहबा।
رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ ہی ہم حدیث پاک سے ایک خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کلاموں سے، میرے آقا کی مبارک حدیثوں سے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور آج ہم بات کریں گے دو عظیم ہستیوں کی، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے والد گرامی عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بخاری شریف کی حدیث، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، عبداللہ بن ابو بکر ان دنوں ایک ہوشیار اور سمجھدار نوجوان تھے، یہ رات کے وقت غار ثور سے نکل جاتے تھے۔ یعنی یہ غار ثور کی رات کا واقعہ ہے، نبی پاک کا قیام ہے غار ثور میں، عاشق اکبر میرے آقا کے ساتھ ہیں، اور آپ کے بیٹے وہ کیا کرتے تھے کہ رات غار ثور کی طرف جاتے تھے گھر سے اور پوری رات وہیں رہتے، اور قریش کے دن بھر کی سرگرمیوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کرتے، پھر صبح مکہ پاک میں آ جاتے اور ایسا ظاہر کرتے کہ گویا وہ رات انہوں نے قریش کے ساتھ ہی گزاری ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آزاد کردہ غلام، وہ ان کا نام تھا عامر بن فہیرہ، وہ اپنی بکریوں کو غار ثور کے قریب ہی لا کر چرایا کرتے تھے۔ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا تو وہ ان بکریوں کو لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آتے، اور حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بکریوں کا دودھ پی کر آرام سے رات گزارتے۔ غار ثور میں قیام کے دوران عامر بن فہیرہ مسلسل 3 دنوں تک صبح کے وقت صبح بکریوں کو ہاک کر لاتے رہے اور دودھ پلاتے رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستہ جاننے والے ایک تجربے کار آدمی کو مقرر کر کے اس وعدے کے ساتھ اپنی سواریوں کو اس کے حوالے کیا تھا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان سواریوں کو غار ثور پر لے آئے۔ جب وہ وعدے کے مطابق سواریوں کو لے کر پہنچ گئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ ساحل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یعنی اس حدیث کو بیان کرنے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ واقعی یہ رات انشاءاللہ کسی موقع پر اس پر مزید مدنی پھول لیں گے کہ غار ثور کی جو راتیں تھیں، غار ثور کا جو سفر تھا، ہجرت مدینہ کا جو سفر تھا، وہ ایک ایسا سفر ہے کہ جتنی بار بیان کرے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مگر آج اسپیشلی اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو کئی بار سنا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے ساتھ اس سفر میں تھے، پیارے آقا کو کاندھے پر اٹھا کر اس پہاڑ پر بھی چڑھے، نبی پاک کے داخل ہونے سے پہلے صدیق اکبر غار میں داخل ہوئے، اپنی چادر کو پرزے پرزے کر کر ٹکڑے ٹکڑے کر کر تمام سوراخوں کو بند بھی کیا، نبی پاک کو اپنی گود میں آرام کرنے کا عرض بھی کیا، سانپ کے کاٹے پر صبر بھی کیا، سفر میں بھی ساتھ رہے۔ یہ تو عجیب و غریب عشق کی داستان ہے جو کتنی بار ہم سن چکے ہیں اور جب بھی سنتے ہیں ایک نیا لطف دیتی ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت دل میں اور بڑھ جاتی ہے۔ مگر آج بخاری شریف کی یہ حدیث ہمیں اور بھی بہت کچھ بتا رہی ہے کہ فقط صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت نہیں کی، بلکہ آپ کے گھر والوں نے بھی خوب ایثار کیا۔ آپ کے بیٹے رات کو غار کے قریب آتے تھے، سارے دن کی خبر بتاتے تھے، آپ کے غلام جو ہیں وہ بکریوں کو لے کر آ جاتے اور دودھ پیش کیا کرتے تھے۔ گویا پورا گھرانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک پر قربان۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہم اور ہمارا گھرانہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سے معمور رہیں، نبی پاک پر اپنا تن من دھن قربان کرنا ہمیں نصیب ہو جائے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ اگر گھر کا کوئی بڑا مذہبی ماحول میں ہوتا بھی ہے تو گھر کے دیگر افراد کے اندر وہ عشق رسول کی شمع نظر نہیں آتی۔ ہمیں اپنی بھی تربیت کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کرنی ہے، انہیں بھی عشق رسول کا پیغام دینا ہے، اور اس کا بہترین ذریعہ مدنی چینل ہے۔ خود بھی دیکھتے رہیں، اپنے گھر والوں کو بٹھا کر دکھائیں تاکہ عشق کی عظیم داستانیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیثیں ہم بھی سنتے رہیں اور اپنے دلوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کی عظمتوں کو اجاگر کرتے رہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ایک اور خوبصورت واقعہ لے کر اگلے سلسلے میں حدیث پاک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا۔
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलैहि वसल्लम की अथॉरिटीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात का बयान हो रहा है। रुकन शुरा भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुबल्लिगीन दावत इस्लामी भी मौजूद हैं। यहाँ मैं एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ राशिद भाई साहब, कि हम देखते हैं कि हम किसी को कुछ कहते हैं तो हमारी बात वो सामने वाला सुन रहा होता है लेकिन मानता नहीं है, देख रहा होता है लेकिन फिर भी तवज्जो नहीं करता। बाज़ औक़ात बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको भी लोग यूं कर देते हैं जैसे कि गोया कि यहां पर है ही नहीं, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या थी कि एक शख्स जो है वो एक किनारे के ऊपर, एक झील के किनारे पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रहा है, हुजूर को देख रहा है और कह रहा है कि जी ये चट्टान ये पहाड़ से कटे, तैरती तैरती किनारे पर आए, आकर आपकी शहादत दे, आपके ईमान की गवाही दे और फिर ये तैरती तैरती वापस जाके जिस मकाम से जुदा हुई है वहां पर जाके दोबारा लग जाए तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, तो मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं फरमाया, हुजूर ने उस चट्टान की तरफ इशारा किया। इशारा करना था कि वो चट्टान कटी, पहाड़ से कटकर उस झील में गिरी, तैरती तैरती किनारे पर आई, प्यारे मुस्तफा करीम का कलिमा सुनाकर फिर दोबारा तैरती हुई वापस जहां से उतरी थी वहीं पर जाके दोबारा लग गई। तो ये चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलटते हैं दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। यानी हुजूर का इशारा देखें, ये होता है इख्तियार, ये होती है अथॉरिटी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये अजमत और रिफत है। पत्थर के अंदर ये मादा ही नहीं है कि वो तैर सके। अल्लाह अकबर। पत्थर कभी तैरता नहीं है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐसे बाइख्तियार हैं, ऐसी अजमत और ऐसी रिफत अल्लाह तबारक तआला ने अता फरमाई है कि उंगली का इशारा पाकर वो जिसके अंदर तैरने की का मादा ही नहीं रखा, अल्लाह तबारक तआला ने उसको भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म पर तैरना जो है वो भी तैरने लग गई। जिसके अंदर मादा ही ना था, जो डूब जाना जिसका खासा है, उसे भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तिरा दिया, न सिर्फ एक बार बल्कि 2 मरतबा आया भी और वापस भी गया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजमतें और रिफतें ऐसी हैं कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो ज़बान मुबारक से आपने अदा फरमाया, अल्लाह तबारक तआला ने उसी तरह पूरा फरमाया। हजरत सैयदना अबू राफे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनके घर तशरीफ लेकर गए, करम फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, और हजरत अबू राफे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बकरी का गोश्त पकाया था। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू राफे, एक दस्ती जो है, दस्त जिसको कहते हैं आगे वाला जो पांव होता है बकरी का, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो दो मुझे। हजरत सैयदना अबू राफे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पेश किया नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फिर तलब फरमाया, उन्होंने फिर पेश किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया कि और पेश करो। उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बकरी में तो 2 ही दस्तियां होती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कैसे बाइख्तियार हैं, इरशाद फरमाया कि अगर तुम चुप रहते, जब जब मैं मांगता रहता तुम तब मुझे जो है वो दस्ती पेश करते रहते। यानी वो चीज जो है ही दो, अल्लाह तबारक तआला के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम अगर 1000 मांगे अल्लाह तबारक तआला 1000 बना दे। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक इख्तियार है कि जो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान मुबारक से निकाल दिया, अल्लाह तबारक तआला ने उसे पूरा फरमा दिया। आपने जो वो वाक़या बयान किया चट्टान वाला, नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अगर ज़ात को देखा जाए, आपकी हैसियत को देखा जाए, तो इख्तियारात को समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि आप इस कायनात में रब तबारक व तआला के खलीफा आजम हैं और आपकी रिसालत कितनी आम है। फरमाते हैं मा मिन शैइन, वाह नफी के बाद इस्तिस्ना करके उमूम कर रहे हैं, मा मिन शैइन इल्ला यालमु अन्नी रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, कि कोई शय नहीं मगर वो ये जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, सिवाय बेईमान काफरों और जिन्नात के। पत्थरों की आपने बात की, इसी तरह दरख्त को देख लें आप, दरख्त ऐसी चीज है जिसमें हरकत करने की सलाहियत नहीं है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान देखें। काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाह ताला अलैह शिफा शरीफ में जिक्र करते हैं, हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं कि एक आराबी, एक बादिया नशीन देहात का रहने वाला बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और मोज़े को तलब किया। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद उस दरख्त को हुक्म नहीं दिया, आपने इरशाद फरमाया ए आराबी कुल लितिल्का शजरती
رسول اللہ یدعو کی، اے آرابی، اے بادیہ نشین، اے دیہات کے رہنے والے، جاؤ اس درخت سے جا کر کہو کہ تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا بلانا ہو اور درخت کی کیا مجال کہ وہ اپنی جگہ کھڑا رہے۔ راوی فرماتے ہیں اور بڑا پیارا نقشہ کہتے ہیں کہ وہ درخت اپنی جگہ سے ہٹ کر بارگاہ رسالت میں حاضر کس انداز میں ہوا۔ راوی کہتے ہیں فمالت الشجرۃ عن یمینہا و شمالہا وبین یدیہا وخلفہا۔ اب زمین میں میخ گاڑیں کہ دیوار میں کوئی کیل وغیرہ ٹھوکیں تو اب اگر آپ نے اس کو نکالنا ہے تو اس کا طریقہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ اس کو دائیں بائیں آگے پیچھے حرکت دی جاتی ہے تو وہ لوز ہوتا ہے اور اپنی جگہ چھوڑتا ہے۔ اس درخت نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ راوی فرماتے فمالت الشجرۃ عن یمینہا وشمالہا وبین یدیہا وخلفہا، وہ درخت حکم مصطفیٰ پاتے ہی آگے پیچھے دائیں بائیں حرکت کرنے لگا۔ فتقطعت عروقہا، اس کی جڑیں ٹوٹ گئیں۔ اب کیا ہوا؟ جڑیں ٹوٹی، ثم جاءت، پھر وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کی کیفیت کیا تھی؟ قربان جائیں صحابی رسول کی اس تعبیر پر، فرماتے ہیں ثم جاءت، پھر وہ درخت بارگاہ رسالت میں آیا، لیکن شان یہ تھی آنے کی کہ تخد الارض، وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا، تجر عروقہا، اپنی جڑوں کو کھینچتا ہوا، مغبرتن، غبار اڑاتا ہوا، حتی وقفت بین یدی رسول اللہ، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور عرض کرنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف میں اسی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدتن تمشی الیہ علی ساکن بلا قدمی، کہ بارگاہ رسالت میں درخت آپ کے بلانے پر سجدہ کرتے ہوئے حاضر ہوتا ہے اور بغیر قدم کی اپنی پنڈلی کے ذریعے چلتا ہوا۔ اللہ 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 اللہ، ایک درخت وہ بھی تھا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی فرماتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ میں سفر میں تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم ایک مقام پر آرام فرما ہوئے سو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ درخت چلتا ہوا نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا، آپ کے قریب آیا، کچھ دیر ٹھہرا، پھر واپس چلا گیا۔ اور مواہب اللدنیہ میں امام حضرت سیدنا امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں وہ درخت آیا اور نبی پاک علیہ السلام کے چاروں طرف گھومنے لگا، چکر لگانے لگا۔ نبی پاک علیہ السلام کے چاروں طرف گھوما، کچھ دیر ٹھہرا، پھر واپس چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوئے تو اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ جو سامنے درخت ہے یہ آپ کے پاس آیا، اس نے یہ کام کیا، کچھ دیر ٹھہرا، پھر واپس چلا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں تو سو رہا تھا، بے خبر تھا، یہ نہیں فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے اس درخت نے رب سے اجازت مانگی، مولا تیرے محبوب جلوہ گر ہے، میں سلام کرنے کے لیے چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا یہ میرے پاس سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ بھائی صاحب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور کی رفعت، حضور کی شان، حضور کی اتھارٹی، حضور کا مقام، مرتبہ، سٹیٹس، ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں، پھر حضور کا کرم، حضور کی بخشش، حضور کی عطا، حضور کی رحمت دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہم کہاں ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا یا کہاں ہونا چاہیے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت ہی خوبصورت آپ نے اشارہ کیا ہے۔ اس بات پہ آنے سے پہلے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا جی کہ ماشاءاللہ بیان تو ایسا ہے کہ ہم شاید پورے ہی رمضان اس پر بات کرتے رہیں، ایسی بات احاطہ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک بڑی خوبصورت بات سمجھنے والی ہے۔ جی علماء کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی جتنے معجزات ہم سن رہے ہیں نا، جی چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو واپس پلٹانا، درختوں کو چیر کر زمین کو حاضری دینا، جانوروں کا آ کر سجدہ کرنا، پتھروں کا کلام کرنا، زلزلوں کا رک جانا، ٹوٹی پنڈلیاں جڑ جانا، تھوڑا کھانا زیادہ ہو جانا، نکلی آگ ناک واپس لگ جانا، کلی کر کے کھاری کنویں میٹھے کر دینا، ایک طویل داستان ہے ان معجزات کی، مگر کمال لکھا علماء نے، کہتے ہیں یہ جتنے کام ہیں نا نبی پاک سے جو معجزات ہوئے، یہ پیارے آقا کے لیے سارے آرڈنری سی بات ہے۔ اللہ یہ نبی پاک کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یعنی اس کو دنیاوی لحاظ سے یوں سمجھیں عام سی بات ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں ایک کام مشکل ہو، لیکن وہی کام اگر سلمان بھائی کر لیں تو مہروز بھائی ہو سکتا ہے کہ یار باقیوں کے لیے مشکل ہے، سلمان بھائی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سلمان بھائی کا جو اس وقت مقام ہے یا جو ان کی بات ہے نا ان کے لیے چھوٹی سی بات ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے معجزات جس کی نظیر نہیں ملتی، علماء کہتے ہیں پیارے آقا کا جو مقام، جو اسٹیٹس، جو مرتبہ ہے، اس کے مطابق ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
کیونکہ یہ سارے معجزات جو ہے نا یا تو نبوت کے دعوے کی دلیل کے طور پہ لوگوں نے طلب کیے، نبی پاک نے دلا دیے، یا کوئی غریب آیا بھوکا تھا اس کے تھوڑے کھانے کو زیادہ کر دیا، خاری کنویں میٹھے کر دیے، زخمی آیا اس کو ٹھیک کر دیا، یہ مطالبے ہوتے گئے، آقا نوازتے گئے، کیونکہ ان کے دربار میں منع تو ہے نہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمائے جو مرتبہ ہے نا اس کے مطابق پورے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں 2 معجزات ہیں جو نبی پاک کے سٹیٹس، ان کے مرتبے اور ان کی شان کے لائق ہیں، اور وہ 2 معجزات کون سے ہیں؟ ایک ہے معراج مصطفیٰ، جو کسی کو یہ شرف نہیں ملا کہ رب نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا اور سر کی آنکھوں سے محبوب نے اللہ عز و جل کا دیدار کیا، اور دوسرا معجزہ جو آج بھی ہمارے درمیان ہے وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ تو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ بہت بڑے معجزات ہیں، مگر جو مقام میرے رسول کا ہے، ہمارے آقا کا ہے، یہ ان کے مرتبے کے لحاظ سے ایک نارمل سی بات ہے، اتنا بڑا مقام نبی پاک کا۔ اور اب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی طرف توجہ دلائی، میرے آقا کا مقام یہ ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، مگر اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود خاک نشین ہیں، خاک کا جو ہے وہ بچھونا ہے، ہاتھ کا تکیہ ہے، چٹائی پر سونا ہے، جو کی روٹی کھانا ہے، یعنی سادگی۔ پھر اس کے بعد جو حلم ہے، جو بردباری ہے، جو معافی ہے، جو غلاموں کے ساتھ برتاؤ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج دنیا میں تھوڑا پیسہ مل جائے، تھوڑی اتھارٹی مل جائے، تھوڑا نام ہو جائے، بندے کی ٹور ہی بدل جاتی ہے، اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے۔ پہلے بندہ اچھا خاصا غریبوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تھوڑا مرتبہ مل جائے ان سے ہاتھ ملانا چھوڑ دیتا ہے۔ بلکہ عجیب سی بات بتاؤں سلمان بھائی، ایسا ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ آج کوئی امیر ہو جائے یا بڑے مرتبے والا ہو جائے، وہ غریب رشتہ داروں کو رشتہ دار کہنے میں شرم محسوس کرتا ہے، وہ تعارف نہیں کرواتا کہ یہ میرا چچا ہے یا یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، کیونکہ چچا زاد بھائی بیچارہ غریب آدمی ہے، وہ رکشے پر آیا ہے، یہ لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے۔ یعنی اپنے رشتہ داروں کو اون کرنا لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اب میرا مقام ان لوگوں میں ہے کہ اب میں یہ تعارف اپنے والد کو نہیں ملاتے۔ میرا والد اگر ایجوکیٹڈ نہیں ہے، میرا والد ویل ڈریسڈ نہیں ہے، اس کے اندر وہ والے ایتھکس نہیں ہیں، تو میں کیسے اپنے دوستوں میں ملاؤں کہ میرا یہ والد ہے؟ وہ کہیں گے اتنا آکورڈ والد ہے تمہارا۔ ارے والد تھا تو میں آیا نا، مگر آج یہ بن گیا ہے معاملہ کہ انسان کو دنیا میں کوئی مرتبہ ملے وہ اس کا اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے۔ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر گزرنے والا دن مرتبہ بلند ہو رہا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر گزرنے والے دن عاجزی بھی بڑھتی جا رہی۔ تو یہی وہ ہمیں نبی پاک کی سیرت سکھاتی ہے کہ ہم کہیں بھی پہنچ جائیں عاجزی کا دامن نہ چھوڑیں، غریبوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ وہی ہونا چاہیے، اور نرمی آنی چاہیے۔ جس درخت پر پھل لگتے ہیں وہ مزید جھکتا ہے، وہ اکڑتا نہیں ہے۔ اللہ کرے سیرت مصطفیٰ اور اختیارات مصطفیٰ کے اس ٹاپک سے اپنے اندر ہم یہ بات سیکھیں کہ ہم تو نبی پاک کے قدموں سے لگنے والی خاک کے بھی برابر نہیں ہیں، پھر کس بات کا تکبر، پھر کس بات کی جناب بڑائی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم عاجزی کا پیکر بنیں۔ آمین آمین آمین۔ رکن شورا نے بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے، انہی مدنی پھولوں پر ہم اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر سنت سحری فرما چکے ہیں اور کلام کا سلسلہ جاری ہے، آئیے آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف کھائے جاتا ہے کاش کے میری ماں نے، کاش کے میری ماں نے ہی نہیں جنا ہوتا، کاش کے میری ماں نے ہی نہیں جنا ہوتا،